4630 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں۔ یعود اذا مرض، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ویشہدہ اذا مات، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے آخری رسومات میں ضرور شریک ہو، ویجیبہ اذا دعاہ، اور فرمایا کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور فرمایا جب آپس میں ملاقات ہو تو سلام کرے اور اس کا جواب دے، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور فرمایا کہ جب مسلمان چھینکے تو اس کا سامنے والا شخص اس کا جواب بہتر انداز میں دے، وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، فرمایا کہ اس کے بارے میں اچھی بات کرے، وہ سامنے موجود ہو یا پھر وہ بندہ سامنے نہ ہو، یعنی سامنے ہو تب بھی اچھی بات کرے، اس کا دل نہ دکھائے، اور جب وہ بندہ اس کے سامنے نہ ہو تب بھی اس بندے کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق میں شامل ہیں۔ اس کی تفصیل بہت ہی آسان اور سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ پہلا فرمایا کہ جب وہ بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ضرور کرے۔ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی بیمار انسان کو دیکھے اور رسول اللہ کے بتائی ہوئی دعا پڑھ لے تو اس عافیت والی دعا کے صدقے سے اللہ اس بندے کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب وہ دعا یاد کر چکے تھے تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے کسی ایسے بیمار کو دیکھا کہ جو بیماری بڑی سخت قسم کی تھی، تو آپ نے وہ بتائی ہوئی دعا یاد کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بیماری کے کچھ اثرات ایسے محسوس ہوئے کہ آپ کو لاحق ہو چکے ہیں۔ طبیب اور ڈاکٹروں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ فلاں بیماری آپ کو ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے فلاں بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات میں یہ پڑھا ہے کہ جو عافیت والی دعا پڑھ لے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کسی بیمار کو پریشان حال انسان کو دیکھ کر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اسے اس بیماری، پریشانی اور مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ تو کہا یہ بیماری مجھے آ نہیں سکتی ہے۔ صحیح طور پر ٹیسٹ کروائے گئے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس مریض کو دیکھ کر امام احمد رضا نے حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ بیماری کبھی ان کے جسم کے قریب نہیں آئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق یہ ہے کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت ضرور کرے۔ دوسرا فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں، اس کے تدفین کے معاملات میں ضرور شریک ہو۔ ہمارے یہاں پر جنازے میں شریک ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، خاندان ہے، رسم و رواج ہے، چہرہ دکھانا ہے، یار اس سے مل تو لوں، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، اس کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں آیا تھا اس کے جنازے میں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے شامل نہیں ہوتے، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جس کی انسان کو عادت لگ جائے، جھوٹ بولنا ہے، بد نگاہی ہے، اس کی مستقل عادت پڑ جائے تو وہ چھوٹا گناہ بھی عادت کی وجہ سے، مسلسل کرنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا گناہ کبیرہ کی معافی توبہ کے سوا نہیں ہے۔ جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی
گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، جتنے قدم وہ چلے گا اس بندے کی لاش کو کندھے پر رکھ کر، یعنی اس کے جنازے کو لے کر جتنے قدم آگے چلے گا، ایک ایک قدم کے عوض میں اللہ ایک گناہ کبیرہ کو اس کے گناہوں سے معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ مسلمان کا احترام کتنا ہے کہ انتقال کر جائے تو کہا اب اس کے اپنے کندھے پر سوار کر کے جتنے قدم اٹھائے گا اللہ ایک کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، ورنہ توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ کی معافی کی کوئی بشارت، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ گناہ صغیرہ نیک اعمال کرنے سے، نماز پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کرنے سے، مسجد کا احترام تقدس کو پامال نہ ہونے دینے سے گناہ صغیرہ تو مٹتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو، اسے کندھا دے دے، جتنے قدم چلے گا کندھے کو دیکھ، اس کندھے کو دے کر، تو فرمایا اللہ ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا ایک حق یہ بھی ہے مسلمان کا دوسرے پر کہ جب اس کے جنازے میں شریک ہو تو اس کی ساری رسومات کے آخر تک رہے۔ اور پھر فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کوئی مسلمان دل سے دعوت دینا، اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہی یہی میرے نبی نے بتایا کہ اس کی دعوت کو احسن انداز میں قبول کیا جائے، اور اس دعوت کو قبول کر کے وہاں جا کر نقص نہ نکالے جائیں۔ ہمارے یہاں تو ہم پیسے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان والوں کو ترجیح دیتے ہیں، غریب آدمی کے یہاں کسی کو جانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے، فرمایا مومن ہو، مسلمان ہو تو اب تم پر حق یہ ہے کہ دعوت دینے والا، بلانے والا غریب ہو کہ مالدار، اس کو مت دیکھو۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کی نظر میں مالدار انسان اور غریب انسان برابر ہو جائے نا، فرمایا اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب مسلمان تمہیں اپنے گھر پر دعوت دے اچھے طریقے سے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس سے بہتر طریقے سے اس کی دعوت کو قبول کرو اور پھر جا کر نقص نہ نکالو۔ تو فرمایا تیسرا حق مسلمان کا دوسرے پر یہ ہے کہ وہ کسی کی دعوت کو ٹھٹکارے نہیں بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، فرمایا جب ملاقات ہو تو آپس میں سلام کرے، سلام میں پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب اسے چھینک آئے تو جو جواب دے۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کو چھینک آ جانے کے بعد کیا کہنا ہے اس کا بھی شاید علم نہیں ہے، حالانکہ آپ اگر مستقل کام کرتے رہیں، صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جائیں، رات 12 بجے آئیں، پھر دوسرے دن 8 بجے جائیں، پھر 12 بجے آئیں رات کو، تو آپ کا جسم آپ کی عمر سے پہلے تھک جائے گا، اور آپ کو آرام مستقل طور پر چاہیے، ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ انسان مسلسل کوئی چیز کرتا رہے، اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو پھر وہ ایک نہ ایک دن جلدی بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر پراپر نیند کرے اور اپنے معاملات کو مینٹین رکھے تو چہرے پر جلدی جو ہے مرجھائیاں نظر نہیں آتی ہیں، اس کا چہرہ جلدی مرجھا نہیں جاتا، اس کے جسم میں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہوتی ہے، توانائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک مشین بھی مسلسل چلتی رہے نا تو وہ کبھی نہ کبھی جا کر فوراً ختم ہو جاتی ہے، یکدم اس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ اڑ جاتی ہے۔ اس کو بھی ریسٹ دینے کے لیے دوسرے اس کے لیے مشین کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر یہ گرم ہو جائے تو ہم اس کو چلا لیں گے۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ سو رہے ہوں کہ جاگ رہے ہوں، آپ کھا رہے ہوں کہ بیٹھے ہوں، ہر حالت میں نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، ہر حالت میں آپ کا دل چل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی آرام چاہیے۔ اگر یہ آرام کے لیے لیٹ گیا تو بندہ لیٹ جائے گا، کہ وہ دل آرام کرتا کب ہے؟ فرمایا جب انسان کو چھینک آتی ہے نا، اس 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ تعالیٰ دل کو بند کرتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی چھینک آتی ہے دل بند ہوتا ہے پھر کھل جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ کوئی مریض ہوتا ہے نا، جب وہ چھینکتا ہے تو اس سے یہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا دل بیٹھ نہ جائے، اور وہی اچانک آپ دیکھیے گا
اور خبر بھی آپ کو ملے گی کہ کسی بندے کو زور سے چھینک آئی اور اس کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ وہ چھینک آنے کے بعد دل واپس شروع نہیں ہوتا، وہی زندگی کی شام اس کی آخری شام ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی چھینک آتی ہے نا، سائنسدان بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے دل بند ہو جاتا ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے دل کا بند ہونا پھر چالو ہونا، اسے نئی توانائی مل جاتی ہے، نئی زندگی مل جاتی ہے۔ تبھی میرے نبی نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو تبھی الحمدللہ کہنے کا حکم ہے کہ فرمایا یہ نعمت جتنی مرتبہ انسان دہرائے گا نعمت میں اضافہ ہوگا، اس شکرانے پر اللہ نعمت اور بڑھا کر دے گا۔ مثال کے طور پر مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا، آپ سب موجود تھے، آپ نے سنا، یا میرے قریب جو موجود شخص ہے اس نے یہ بات سن لی کہ میں نے الحمدللہ کہا ہے، تو اب اس پر کیا لازم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث پاک میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اب سننے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ اس طرح دعا دے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے تجھے یہ اتنا بڑا اعزاز انعام دیا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اس لیے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ جب مسلمان کسی کو یہ دعا دے دے کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ بھی اسے جواباً یہ کہے کہ ہاں جی مجھ پر تو اللہ کی سلامتی ہو ہی ساتھ تجھ پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ جب وہ چھینک کھا لے اور اللہ کا شکر ادا کر دے تو اس چھینک کا جواب سامنے والے کو دینا ضروری ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِيدًا، مسلمان تمہارے سامنے موجود ہو، شہیدہ حاضر ہو سامنے موجود ہو، او غابہ یا غائب ہو تمہارے درمیان نہ ہو، تو اس کے بارے میں کبھی برے الفاظ نہ کہنا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اسی بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو چغلیاں زیادہ کرتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر زیادہ کرتا ہے، وہی ہماری نظر میں بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو اپنا یار اپنا دوست سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ علماء نے یہ بات بالکل واضح لکھ دی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی بات کر رہا ہے نا، وہ یقیناً آپ کی بات بھی وہاں جا کر کرے گا، اور یہ مشاہدہ بھی ہے، آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کر رہا ہے، اس کی عادت ہے زبان چلانے کی، ٹرٹر کرنے کی، اس کی عادت ہے کہ وہ ادھر کی ادھر کرتا ہے، تو وہ آپ کی باتوں کو بھی جا کر کسی اور کو بتائے گا جو آپ کے لیے شرمندگی ندامت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے، آپ کہے بھائی دیکھو بات سنو، ویسے تو مجھ سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، کچھ نیکیاں کر لیتا ہوں تو میں کیوں اپنی نیکیاں ضائع کروں کہ فلاں کے بندے کی برائی کر کے، فلاں بندے کی برائی کر کے اپنی نیکیاں اس کے حوالے کیوں کروں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، تو جس کی برائی ہو رہی ہے اس کے سارے گناہ برائی کرنے والے کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جس نے برائی کی ہے اس کی ساری نیکیاں اس بندے کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو ہم کیوں اپنی نیکیاں ضائع کریں؟ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنے کا اتنا ہی دل ہونا، پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنے کا دل ہو، تو اپنے ماں باپ کی کیا کرو، تاکہ گھر میں ہی نیکیاں رہیں، فائدہ پہنچے بھی تو ماں باپ کو فائدہ پہنچے، کہ تمہاری نیکیاں تمہارے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں، ان کی برائیاں تمہارے کھاتے میں آ جائیں، تاکہ ان کی بخشش ہو تو ان کے صدقے سے اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ ایک حق یہ ہے وَيَنْصَحُ لَهُ، کہ اس کے لیے اچھی بات کہے، نصیحت کی بات کرے، چاہے وہ تمہارے سامنے ہو یا تمہارے پیٹھ پیچھے ہو۔ فرمایا یہ بندہ جو اس طرح کے کام کر لے، کہ جو مسلمان پر 6 حق ہیں، کہ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کے لیے دعا بھی کرے، اعادت بھی کرے، مر جائے تو اس کی آخری رسومات میں اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے شریک ہو، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو بہتر طریقے سے قبول کرے، اور سلام کرے تو جواب ضرور دے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ چیخے تو اس کا جواب دیا جائے، اور جب تمہارے سامنے کوئی مسلمان موجود ہو کہ نہ ہو اس کے لیے اچھے الفاظ کہنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک اسی مفہوم کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ،
کوئی بھی مسلمان تم میں سے جنت میں ہرگز اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ میری غلامی اختیار کر لے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، حضور کا غلام بن جائے گا، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور فرمایا ولا تؤمنوا، اور تم میری غلامی کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتے حتیٰ تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت کرنا شروع نہ کر دو۔ ایمان کی پہچان، مسلمان کی علامت، اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ میرا غلام کسی دوسرے مسلمان سے نفرت نہیں کر سکتا ہے، میرا غلام اپنے دیگر بھائی سے، میرے دوسرے غلام سے محبت کرے گا، تب اللہ جا کر اس کا ایمان قبول فرمائے گا اور اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان نام ہی حضور کی غلامی کا ہے۔ ولا تؤمنوا، اور تم میرے غلام اس وقت تک نہیں بن سکتے حتیٰ تحابوا، جب تک تم میرے دوسرے غلام سے محبت نہ کرو، اس کا احترام نہ کرو۔ آج ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلمان سے عشق کرنے کے لیے، مسلمان سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے لیے۔ آج ہم نے چیزوں کو استعمال کیا، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے میرا یوز کیا اور خراب کر دیا، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، فطرت ایک انسان کی، حالانکہ چیز تو خراب ہونے کے لیے تھی، چیزوں سے نہیں، محبت انسانوں سے کی جاتی ہے، چیزوں کو تو استعمال کیا جاتا ہے، ہم الٹ کر رہے ہیں، ہم انسانوں کو استعمال کر رہے ہیں اور چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ میری چیز ہے، مجھے بڑا عشق ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ کیوں بھائی آپ کو اس چیز سے اتنا پیار کیوں ہے؟ آپ کی ہے تو کیا ہوا، اللہ آپ کے صبر کے بدلے آپ کو ایک اور دے دے گا، دو دے دے گا، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، انسانوں سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ تو فرمایا ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے، ایمان کی حلاوت، میری غلامی کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتے، نبی کا فرمان حتیٰ تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت شروع نہ کر دو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں ایسی چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ جس کی وجہ سے محبت قائم ہو تمہارے درمیان؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم کرو گے اللہ تمہارے درمیان محبت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے گا۔ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، محبت پھیلانا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے درمیان سلام کو عام کر دو۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کتنا واضح ہمیں درس دے رہا ہے۔ آج تو ہمارے اندر غرور کا سمندر ہے، تکبر ہے، انا ہے، ہماری گردن میں جو ہے بڑے بڑے لوہے گھسے ہوئے ہیں جو ہمیں جھکنے نہیں دیتے، جو ہمیں سلام میں پہل کرنے نہیں دیتے۔ میں کیوں کروں، میں تو وڈیرا ہوں، میں کیوں کروں، میں تو سردار ہوں، میں کیوں کروں، میں تو فلانا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بندے کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی چاہتے ہیں ایمان کی اور میری غلامی کا حق ہے ادا کرنا ہے، تو بس یہی ہے کہ آپس میں محبت کرو، اور محبت کا سب سے پہلا ذریعہ سلام کو عام کرنا ہے۔ جو بندہ جتنا سلام کرتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ حکم کریں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خوش و خرم لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ اور یہ عمل نہیں ہے تو آپ خرب پتی ہی کیوں نہ بن جائیں، آپ پوری دنیا کے مالک ہی کیوں نہ بن جائیں، لوگ آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف کریں گے، پیٹھ پیچھے آپ کے چھوڑا کھوپنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کا فرمان، حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے، سائنسدانوں کی تحقیق بدل سکتی ہے، لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، محبت چاہتے ہو، میری غلامی کا حق چاہتے ہو، ادا کرنا چاہتے ہو میری غلامی کا حق، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، ایک واحد فارمولہ دے رہا ہوں۔ میرے محبوب چاہتے تو نماز کا ذکر کر دیتے، نماز کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ میرے محبوب چاہتے زکوٰۃ کا ذکر کر دیتے، اس کا تعلق بھی اپنی ذات سے ہے کہ کرو گے تو تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر تعلق مسلمان کے حق کے ساتھ تھا، کہا کسی کا دل دکھا دیا اور پھر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا، دونوں الگ الگ عمل، کہا جوڑا ہوا دل تھا، توڑ دیا، جہنم آ چکی ہے۔ کسی کا ٹوٹا ہوا دل پر تسلی دیتے ہوئے، محبت کا پیغام دیتے ہوئے، امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے اس کا دل جوڑ دیا، اللہ تم پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا محبت چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ اب